محرم جو مہینہ ہم دیکھتے ہیں شہر اللہ محرم ہے، اللہ کا مہینہ محرم، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر جو شروع ہو رہا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے، اور اسی مہینے سے ہم دیکھتے ہیں بدعات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ آج ہے جس مہینے میں بہت ساری بدعات ہمیں لوگوں میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے۔ ساری کی ساری جو بدعات ہے، جو دین میں نئی چیزیں ہیں، جو لوگوں نے لا ایجاد کیا، جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، جس چیز پر صحابہ سلف کا عمل نہیں ہے، تو وہ چیز کیا ہے؟ ضلالہ، گمراہی ہے۔ تو آئیے ہم چند بدعات انشاءاللہ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں جو محرم کے مہینے میں عام طور پر پائی جاتی ہے مسلم معاشرے میں۔ اب ایک نئی ٹائپ کی چیز جو کامن ہو گئی ہے وہ ہیپی اسلامک نیو ایئر۔ شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی گریٹنگ انیشیٹ نہ کریں، ایسی چیز کی شروعات نہ کریں، لوگوں کو انیشیٹ نہ کریں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا تھا؟ آپ دیکھو گے اسلامک کیلنڈر کا جو کنسپٹ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے بھی نہیں موجود۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر کا جو سیلیبریشن ہوتا ہے 31 دسمبر کو، تو بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے چلو ہم اس کو ایک اسلامک رنگ ڈھنگ دے کر کے اسلامک طریقے سے کریں گے، اور بہت دور نہیں ہے کہ کہیں کچھ نیو ایئر اس طرح کے سیلیبریشنز آنے لگے۔ تو یہ چیز کو روک دینا چاہیے، جو چیز ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملتی، جو چیز ہے وہ ہے ثابت، ہمیں وہ چیزیں کرنا چاہیے جو ثابت شدہ ہے۔ ایک دوسری چیز جو بہت کامن آپ کو ملے گی اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں، وہ ہے تعزیے، اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ تعزیے بنائے جاتے ہیں بڑے خرچوں کے ساتھ۔ چندہ جمع کیا جاتا ہے، محرم کا چندہ، اور چندے سے تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ تعزیے پر کیا ہوتا ہے کہ کربلا کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کا سٹرکچر ہوتا ہے، وہاں پہ آ کر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں پہ آ کر لوگ اپنی منتیں پیش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ خاص آتے ہیں اپنی آرزوؤں کے ساتھ کہ یہ تعزیے پر ہم آئیں، اور وہاں جا کے ہم ان سے مانگے، ان کے واسطے سے مانگے، ان سے سفارش کریں، کروائیں۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ساری کی ساری بہت ساری قسم کا شرک ہے اس میں، کیونکہ اللہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ تو یہاں پر جو لوگ اپنی فریاد پیش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی اور ہے جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یا اللہ سے زیادہ قریب ہے؟ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پناہ لوگ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو کام نہیں بنے گا، آپ کسی اور کے ذریعے کروائیں؟ تو اگر الرحمن الرحیم نہ چاہے تو کیا کوئی اور کرا سکتا ہے؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہی کی مرضی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی زندہ شخص سے کہتا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ ایک جائز ذریعہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا، لیکن جہاں پر خود کی دعا کی بات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی پکاریں۔ ہاں، اپنی نیکی کے حوالے سے پکار سکتے ہیں کہ اللہ فلاں نیکی میں نے صرف تیرے لیے کیا، لیکن شخصیات جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سے مانگنا یا ان کے ذریعے سفارش کرنا اللہ کے پاس، یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ جو تعزیے بنتے ہیں، اب آپ دیکھو گے ایک ہے کہیں پر شرک ہو رہا ہے، ایک ہے اس کا ریپلیکا کہیں پر بن رہا ہے، یعنی کیا؟ وہاں پر جو قبر پر لوگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کروا دیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو تعزیہ اس کے جیسا دکھ رہا ہے، تو جیسے کہ اس کا بھی ایک ریڈیو کنیکشن ہے، ایک کنیکشن ہے یہاں سے وہاں کا، لیکن ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن و حدیث میں کہ اس طرح کے تعزیے بنائے جائیں۔ فضول خرچ بھی ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور لوگ اپنی آس اور فریادیں اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کافی نہیں ہے بندوں کے لیے، اللہ ہے، کوئی ضرورت نہیں کوئی خرچہ کر کے ایسا سٹرکچر بنانے کی، وہاں پہ خاص ایک تعزیہ بنا کر کے خاص عبادت کی رسمیں کرنا، چڑھاوے چڑھانا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، وہ چڑھاوے کہاں جاتے ہیں؟ وہ ایک بزنس بن جاتا ہے ایک طرح کا۔ آپ دیکھو گے کہ شرک کے ساتھ، قبر پرستی کے ساتھ ایک پورا کے پورا بزنس کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو جو عبادت کرنی ہے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو تعزیے اور خوبصورت قسم کے تعزیے، ایک طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک طرح سے دکھاوا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں فضول خرچ ہے، اور سب سے بڑی اور بدترین چیز کیا ہے؟ وہاں پہ شرک ہے۔ یہ ایک دین کی چیز ہے کہ دنیا کی چیز ہے؟ یہ دینی چیز ہے، ایک مقصد سے بنائی گئی۔ اگر ایسا بنانا ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے ہوتے؟ کیا صحابہ اکرام اس میں عمل میں آپ سے مجھ سے بہت آگے نہیں ہوتے؟ کیا سلف الصالحین جو بہترین زمانے ہیں، کیا اس زمانے میں یہ چیز کا وجود نہیں ملتا؟ تو کوئی وجود نہیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، سلف نے نہیں کیا،
اور آج کے لوگ کر رہے ہیں، فضول خرچ کر رہے ہیں. دیکھو جو کرنا ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں. توحید یعنی کہ اللہ ہی کی وحدانیت برقرار رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری عبادت اللہ کے لیے، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یعنی یہ توحید پر قائم رہنا، اتباع سنت، سنت پر عمل کرنا، نمازیں قائم کرنا، نمازوں کا خیال رکھنا، ساری یہ چیزوں کا جو خیال رکھنا چاہیے. جو کرنا ہے وہ تو کر رہے نہیں ہے، اور دوسرے شارٹ کٹس تلاشنے میں پھر کیا ہو رہے ہیں؟ بربادی کے بعد اور بربادی. اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو کھچڑے کا کنسپٹ ہے کہ لوگ خاص کھچڑا بناتے ہیں. اور شیخ کفایت نے بھی اس چیز کے بارے میں بہت اہم بات کہی کہ سوچو جس دن روزہ رکھنا سنت ہے، کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے، اس وقت پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خاص کھچڑا بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ تو ایکٹیو مخالفت ہے، اس سنت کی واضح طور پہ مخالفت ہے. یہ کھچڑا بنانا اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہوتے، صحابہ اکرام سے ہمیں ملتا. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. کھچڑے کے اوپر خاص اس طرح سے دعائیں پڑھنا وغیرہ، کچھ اگر اس کی دلیل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، جیسے فاتحہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اور فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک فاتحہ از اکول ٹو سورۃ الفاتحہ پلس سورہ فلق پلس سورہ ناس پلس سورہ اخلاص، یہ فاتحہ ہے. اب یہ فاتحہ کا ڈیفینیشن کہاں سے آیا؟ سورۃ الفاتحہ. اور سورۃ الفاتحہ اگر پڑھنا ہے اس کی بھی دلیل چاہیے. دیکھیے یہ اگر دنیاوی چیز ہے، آپ کو جیسا کرنا ہے، آپ کو کوئی چیز کر سکتے ہیں، آپ کو کھانا پکانا ہے، کیا پکانا ہے پکائیے، کھچڑا پکانا ہے وغیرہ. لیکن آپ خاص 10 محرم کو بنا رہے ہیں، خاص ایک وقت پر بنا رہے ہیں، ایک عقیدے کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور خاص کچھ عبادت کی رسمیں کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو یہ تو عبادت کے زمرے میں آ گیا. تو آپ بتاؤ کہ کیا دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین مکمل تھا 1400 سال پہلے، تو کیا اس میں نئی چیز آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے. اسی طرح بعض لوگوں میں سوچ ہے کہ بہت ہی نحوست والا مہینہ ہے، ان لکی منتھ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں کوئی نیا کام نہیں شروع کر سکتے، یہ ایک محرم کا مہینہ یعنی کہ بہت ہی شگن والا مہینہ. ایسا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الٹا کہا، شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ محرم، اللہ کا مہینہ. سوچو فضیلت بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. ہاں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے سال میں بہترین روزہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ. حرمت والے مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا مقام باقی مہینوں سے اونچا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر خاص حرمت پائی جاتی ہے. تو حرمت والے مہینوں میں سے یہ کہنا کہ نحوست والا مہینہ ہے، کتنی غلط بات ہے. کہاں سے لائے یہ بات؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہاں تک جو لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں نہیں کر سکتے، کس نے کہا نہیں کر سکتے ہیں؟ کس نے کہا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا صحابہ میں یہ بات تھی؟ کیا تابعین میں تھی؟ سلف میں تھی؟ آپ دیکھو گے ایک طرح سے اجماع سکوتی ہے. اگر کوئی اس بارے میں کچھ، اگر کوئی ایک بھی بولے ہوتے کہ بھئی یہ نحوست ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک بھی اگر کوئی کہتا، کوئی ایک بھی سلف میں سے کہے ہوتے کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی بات ہوتی. کسی نے نہیں کہا، مطلب خاموشی بھی ان کی ایک طرح کا ایک اتفاق ہے ان کا اس چیز میں کہ اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. یہ مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، کہاں سے آیا؟ یہ بزنس شروع نہیں کر سکتے، کہاں سے آیا؟ آپ کریے، شادی کریے، بزنس کریے. یہاں تک کہ آپ ابن کثیر کو دیکھیں تو انہوں نے البدایہ و نہایہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا نکاح 1 سال میں ہوا اور رخصتی ان کی دوسرے سال میں ہوئی. علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور کون سے مہینے میں ہوا؟ 3 ہجری کی شروعات میں رخصتی ہوئی. تو وہ بتاتے ہیں کہ شروعات میں کون سا مہینہ؟ تو 3 ہجری کی شروعات میں کون سا مہینہ ہوا؟ وہ مہینہ محرم کا مہینہ ہوا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں بھی ہوئی ہوتی تو اس کی کوئی دلیل تو چاہیے کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بغیر چلے گئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دین کی بات کوئی بات نہ بتائی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا، آپ کو پتا ہے. یہ کہاں سے آیا شادی نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بھائی شادی کرنے میں جو لوگ گھبراتے بولے شادی کیسا کریں، یہ کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، دین اسلام پہ ایمان نہیں ہے. یہ دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں کے رواج اور کسٹمز، جس کی کوئی بے بنیاد باتیں، بے دلیل باتیں، یہ کہاں سے آتی ہے یہ باتیں؟ اور جو لوگ خاص قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر یہ دعائیں کرتے ہیں، تو یہ خاص محرم کے مہینے کے لیے کچھ خاص چیزیں ایسی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وما انت بمسمع من فی القبور، سورہ 35 آیت نمبر 22 ہے کہ یقیناً آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں میں دفن ہیں. جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے، نہیں سنا سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے سناتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دفن کرنے کے بعد جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی ہے مردے کو، لیکن آپ نہیں سنا سکتے، آپ نہیں سنا سکتے من فی القبور. تو یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ وہاں التجا کرتے ہیں، اپنی سفارش پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو. پھر جو پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہے اور اس میں شربت کی سبیلیں خاص لگائی جاتی ہے، اور آپ دیکھو گے سبیلوں کے اوپر خاص، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فوٹو میں، السلام علیکہ یا
ابا عبداللہ الحسین، ہاں عبداللہ الحسین. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کہنا بعض چیزیں کہ اے فلاں اے فلاں، پکارنا کسے ہیں؟ یا اللہ کہیے، یا رحمان، اللہ ہے، اللہ سے کو پکارو. اور یہ جو پوری کہانی جو بنائی گئی ہے اس طرح سے وہ پیاس سے بھٹک رہے تھے، اور یہ کہانی ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. میرا تو ایسا ارادہ ہے، میں شیخ کفایت سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس موضوع پر اگلے ہفتے کی پوری سٹریم پورے تاریخی واقعے کی حقیقت سامنے لائی جائے لوگوں کے سامنے، کیونکہ فیکٹ یہ ہے نا کہ بہت ساری مس انفارمیشن ہے. اچھا لوگ کچھ ہے نا عجیب باتیں کرتے ہیں. اب جیسے کمنٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہے کہ بھائی حسن حسین کی فضیلت تو بتاؤ، حسن حسین کی فضیلت بتاؤ. کس نے کہا حسن حسین کی فضیلت کو ہم نہیں مانتے ہیں؟ مطلب یہ کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ حسن حسین کی فضیلت کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، خاص بتانے کی ضرورت ہے؟ بھائی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فضیلتیں تو ہے ہی نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. ابن ماجہ کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا، حدیث نمبر 3182. تو حسن حسین جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سید ہیں، اور ان کے ابا ان دونوں سے بہتر ہے. تو یہ حسن حسین کی فضیلت کا ٹاپک کہاں چل رہا ہے؟ بھئی ہم لوگ تو مانتے ہیں، اس میں کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ بھئی بدعت کے خلاف بات کرو اور یہ سب چیزوں کے خلاف بات کرو تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ حسن حسین رضی اللہ عنہما کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی. ہاں، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا. مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا، حدیث نمبر 5954. تو یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کتنے ایک طرح کی نیرو مائنڈڈنس ہے لوگوں کی کہ جو اصلاح کی باتیں ہیں کوئی اگر رکھے خیر خائی کے ساتھ تو اس کو دوسری طرف سے اٹیک کرو، بولے یہ لوگ ارے کیا یہ لوگ؟ ہم سب ایک ہے مسلمان. ہم لوگوں کو جو قرآن و سنت میں بات ملتی ہے اس پہ عمل کرنا ہے. جو چیز ثابت شدہ ملے گی ہر کسی کو اوپن مائنڈ سے قبول کرنا چاہیے. اس میں اتنا بڑا ایشو کیوں بناتے ہیں لوگ؟ اتنی مشکل چیز نہیں ہے سمجھنے کے لیے. آج دوسرے چیلنجز ہے، وہاں بات آگے بڑھے گی. یہ سمپل ٹاپک تو ہم سب کو بس مسلمانوں کو فٹافٹ اتفاق قائم کرنا چاہیے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ جو واقعہ پورا بنایا گیا، جو کنسپٹ بنایا گیا، یہ پورا گڑا ہوا واقعہ ہے. اس کے بہت سارے تاریخی دلائل ہیں. میں اس کی ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، میپ کے ساتھ آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گا اور اس کے پروف کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ. اور میں یہ دونوں ہمارے اسپیکر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ موضوع کو ہمیں پورے تاریخی اس کے حقائق سامنے لا کے رکھنا چاہیے لوگوں کے سامنے. تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. بدعت کے اندر محرم کے جو جلوس نکلتا ہے، جو جلوس، اب یہ جلوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکلا؟ کوئی جلوس نکلا کیا محرم کا جلوس؟ ذرا چیک کریے کہ کوئی جلوس مسجد نبوی سے نکل رہا ہے، احد تک جا رہا ہے، لوگ جھنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسا کچھ ہوتا تھا کیا؟ کچھ نہیں. یہ کہاں سے آیا؟ بعد کے دور کی چیز ہے. یہ کیا دین ہے؟ نہیں. ہاں یہ دین کے طور پہ کر رہے ہیں. کیا اس کی دلیل قرآن میں ہے؟ حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بدعت ہے، یہ ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں. کمپٹیشن میں لوگ کہ بھئی وہاں والے فلاں اپنی مورتی کا نکالتے ہیں تو ہم لوگ جلوس نکالیں گے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے کمپٹیشن کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دین پر چلو. ہمارے پاس ہے بھائی، عید کی نماز کے لیے جاؤ ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے بدلتے ہو. جو دو عیدیں ہیں ہمارے پاس ہے، وہ عید کے اندر ہمارے پاس ہے، اس کے اندر کوئی جلوس نکالنا اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ملتا. آگے آپ دیکھیں گے خاص شربت پلانا، محرم شربت. ہاں یہ شربت خاص بنائے جاتے ہیں، گھروں میں بنائے جاتے ہیں. بھئی آپ کو شربت بنانا ہے بنائیے کبھی بھی، لیکن اگر آپ کوئی دن سے کنیکٹ کر رہے ہو، کوئی دین کی چیز سے، اگر اس کا وقت طے کر رہے ہو اور خاص ایک ریسیپی آ رہی ہے، محرم عاشورہ سے کنیکٹ ہو کے آ رہی ہے، وہ بھی روزے کے ٹائم پر، روزے کے ٹائم پہ شربت، تو کیا یہ بدعت ہو جاتی ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. آگے ماتم. تو ماتم کا جو پورا کنسپٹ ہے کئی طرح سے، جیسے کالے کپڑے پہننا، جو لوگ کالے کپڑے خاص پہنتے ہیں کیوں؟ ماتم کے طور پر. کچھ لوگ مجلس کے نوحے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، روتے ہیں. ہاں مجلس، نوحے کی مجلس رکھنا، کپڑے پھاڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیسا منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے، ودع بدعوت الجاہلیہ، جاہلیت کی پکاروں میں سے پکارے. تو یہ سب کام نہیں ہے ہمارے دین میں. اسی طرح سے سینہ زنی، سینے کو مار مار کے پورا لال یا کالا حد تک کالا ہو جائے، یہ سینہ زنی کرنا، یہ کوئی قرآن و حدیث کی تعلیم میں سے نہیں ہے. زنجیر زنی، جس طرح سے زنجیر سے اپنے آپ کو مارنا، ہاں زنجیر سے مارنا یہاں تک کہ خون تک نکلنے لگے، پورا لال ہو جائے، خون نکل جائے. اور تلوار سے بھی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں یہ کوئی قرآن و سنت کی تعلیم میں کہیں نہیں ملے گی. تو تلوار سے اس طرح سے کرنا. اور تطبیر، جسے قمع زنی یعنی سر پہ چھری سے مارنا، بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، یہ کوئی قرآن و اسلام کی تعلیم میں سے نہیں ہے. اچھا یہ فوٹو دیکھو، یہ فوٹو دیکھ رہے ہو آپ، لہو لہان پیٹھ، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ عیسائی ہے، کرسچنز کے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو پیٹھ کو مارتے ہیں
ہاں جو اس طرح سے پیٹ کو پورے لہو لہان کرتے ہیں. تو کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھو گے قرآن حدیث میں تو کہیں ماتم کی تعلیم نہیں ملے گی، لیکن بائبل میں ملے گی. یہ بائبل کے 4 حوالے آپ کے سامنے ہیں. نیو ٹیسٹمنٹ سے لیوک سے بھی ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ آئزایہ سے بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بائبل کے اندر یہ تعلیم ہے. کس چیز کی؟ ماتم کی تعلیم بائبل میں ہے، قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ پچھلی قوموں کی جو غلط چیزیں ہیں اس چیز کو یہاں کے لوگ آج چل رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور آپ جو ماتم کر رہے ہیں، تو کیا یہ چیز ہمیں ملتی ہے؟ 70 جب صحابہ شہید ہوئے تھے، جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں، تو کیا آپ کو ملتا ہے کہ کوئی ماتم ہوا تھا؟ جب سمیہ اور یاسر کو شہید کیا گیا تھا مکہ کے اندر، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی ماتم کرنے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں کہ کئی انبیاء وہ قتل کر دیے گئے. کیا ماتم کا انسٹرکشن ہے کہیں پر؟ آپ دیکھو گے حمزہ رضی اللہ ان کے لیے کوئی ماتم ہوتا ہے؟ ایسے دیکھیں گے تو کوئی ماتم، کوئی دن بچے گا نہیں. روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے لیے ہسٹری میں، تاریخ میں کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. انسانی تاریخ میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو جو لوگ اس میں ماتم کرتے ہیں نا ایک دن، تو ان کو تو روز کوئی نہ کوئی وجہ سے ماتم کرنا پڑے گا. لیکن ماتم کرنے کی تعلیم ہی نہیں ملتی کہیں قرآن حدیث میں. آپ کو ملے گی یہاں بائبل میں ملے گی، قرآن حدیث میں نہیں ہے. تو جیسے آپ ویکیپیڈیا میں بھی دیکھیں تو رومن کیتھلکس کے کچھ کنٹریز میں وہ لوگ گڈ فرائیڈے کے دن کرتے ہیں، بھائی جیسس کرائسٹ کو کراس پہ اتنی تکلیف ہوئی، وہ کہتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں. لیکن قرآن حدیث میں یہ بات کہیں نہیں ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بدعتیں میں نے بتائی آپ لوگوں کو اس چیز میں. اب یہاں پہ وقت ہمارا شروع ہوتا ہے ڈسکشن کا. اگر کسی کو اس موضوع پر جو ہم نے باتیں کی، یہ ساری باتوں میں کسی بھی بات پر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی کوشچن ہے، تو آپ لوگ آئیے، فیس ٹو فیس ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ اور ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.